دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے، تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دی ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ، اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا، حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں، بس ایک دفعہ کافی ہے۔ اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا، درجنوں بار، جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں۔ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ۔ شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں۔ ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے۔ دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا۔ مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں، یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہے۔ یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں، تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا۔ یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے، یہ والا وہ یہ والا ہے، وہ والا نہیں ہے یہ، اور وہ والا ہے، وہ والا یہ والا نہیں ہے۔ کتنی ٹینشن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ وہی ہو سکتا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتا اس کی بھی موٹی ناک ہوتی، اب موٹی میں درمیانی درجے کی موٹی اور زیادہ موٹی، کیا ہو گیا؟ نادرا والے بھی ٹینشن میں، وہ ڈیٹا جب سرچ کرتے تو بھئی 2 آنکھوں والے کتنے ہیں، تو سارے ہی 2 آنکھوں والے ہیں۔ بڑی آنکھوں والے تو بڑی میں لاکھوں کروڑوں ایسے آ جاتے جن کی آنکھیں بڑی ہیں۔ چائنا آنکھیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لاکھوں کروڑ ہیں جن کی چائنا والے جیسے آنکھیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے جو انسان کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ نام۔ بھئی اس کا نام وسیم ہے، اس کا نام ستار ہے، اس کا نام غفار ہے۔ اور پھر ناموں میں بھی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے ولدیت ڈال دی جاتی ہے، یہ سلیم بھائی، یہ بھی سلیم، یہ بھی سلیم، لیکن یہ سلیم جو وسیم کا بیٹا اور یہ سلیم جو ستار کا بیٹا، ولد ستار۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس میں بھی پھر کنفیوژن ہوتی ہے، سلیم ولد ستار بہت سے ہوں گے۔ بھی میں چند دن پہلے کسی مجلس میں گیا تو ایک صاحب آئے، تعارف آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا طارق مسعود۔ میں نے کہا آپ کا؟ کہہ رہے طارق مسعود۔ بالکل وہی نام، کر لو کیا کرنا ہے بھائی۔ اور چلیں آگے، ایک صاحب کا نام بھی طارق مسعود، میرا نام بھی طارق مسعود، اور جب ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو ان کا نام مفتی طارق مسعود، مفتی بھی ان کے شروع میں لگا ہوا ہے۔ تو کتنی کنفیوژن ہے نا۔ تو کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے یہ والا وہ والا نہیں۔ جیسے ناموں میں بھی اگر کنفیوژن ہوگی تو یہ جو انگوٹھا ہے نا، انگوٹھا نادرا اس سے ٹریس کرتا ہے، او بھائی یہ انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا، اس کو جلا بھی دو گے نا، اگر جلا دو، تیزاب پھینک کے مٹا دو، دوبارہ جو نئی اسکن نکلے گی اس میں وہی
وہی ڈیزائن پھر بنا ہوا ہوگا جو پہلے تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اسی اسٹائل میں لکیریں دی ہیں جو پہلے آپ کے پاس تھی. اب انگوٹھا ہی کوئی کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ لکیریں انگوٹھے پہ ہوتی نا, انگوٹھا ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا کرو گے. تو ایسی لکیریں پھر صرف انگوٹھے کی نہیں, ساری انگلیوں کی جس طرح سے ہیں اسی طرح ہی رہیں گی ہمیشہ. یہ تو اصل میں آپ کی جو پہچان ہے نا وہ کیا ہے, یہ انگوٹھا. جب بھی انگوٹھے کا تذکرہ آتا ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کے انگوٹھے میں 1 سال تک لے کے بیٹھا رہا. یہی سوچتے تھے ہم کہ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے, انگوٹھے سے. تو اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمیشہ اپنا پیسہ خاندانی آدمی کو دو جو تمہیں فراڈ نہ کرے تمہارے ساتھ. میں نے کہا کون ہے؟ کہہ رہے میرے جیسا خاندانی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اپنا آئی ڈی کارڈ دو گے؟ اس نے کہا جب چاہو لے لو. میں نے کہا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر پہ, یعنی ریٹن میں صحیح قانونی کاروائی ہونی چاہیے, تو اسٹیمپ پیپر پہ یہ لکھ کے دو. اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لو. مجھے تو لگ رہا تھا بھائی بڑا خاندانی ہر چیز. تو اس نے میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا دو. اس نے کہا جب چاہو, جتنی چاہو انگلیوں کے انگوٹھے. کئی جگہوں پہ انگوٹھے لگے ہوئے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا ہے کئی دنوں تک اس کے انگوٹھے ہم دیکھ کے خیر. تو وہ انگوٹھے جو تھے میں نے پہلے بندہ تلاش کیا, بندہ کراچی میں کہاں ملتا ہے آپ کو پتا ہے. تو وہ 1 سال تک وہ انگوٹھے لے کے میں بیٹھا رہا. تو کیا کر لیتا ہے آدمی؟ کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی سے قانونی طریقے سے پیسے نکلوا دیں. کوئی لا نہیں ہے. بہت زیادہ آپ عدالت میں لے بھی, اول تو عدالت میں لے جانے تک کہتے ہیں نا مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی. آپ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی, ججوں کو زیادہ کھلانا پڑے گا. آپ عدالت میں لے بھی گئے تو لے جانے کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا غریب بن کے, جیسے پھٹے پرانے کپڑے. جج بولے گا اس کو تو یہ 5,000 میری طرف سے بھی لے جا یار یہاں. وہ ایسے مسکین بن کے جاتے ہیں, اس سے کیا نکالے گا. قانون یہ ہے کہ آپ کی قسطیں بن جائیں گی, یا پھر غنڈوں سے کام لیا جائے. غنڈوں سے, وہ بھی ایک آپشن ہے. غنڈوں کو کچھ پیسے کھلاؤ, کٹ لگائیں. تو پرانا واقعہ ہے, اتنے تعلقات نہیں تھے اس وقت. تو خیر یہ جو انگوٹھا ہے, صحیح ہے نا, جب بھی بولتا ہوں مجھے یاد آتا ہے. تو یہ آپ کا کسی سے میچ نہیں کرتا, کسی سے میچ نہیں کرتا. تو یہ بھی آپ کی ایک شاعر ہے, یعنی جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں. لیکن اس کو پہچاننے کے لیے مشین چاہیے, ایسا ہی نہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے. تو شعیرہ اور شاعر اس علامت کو کہا جاتا ہے جو علامت آپ کو دوسروں سے ایک دم جدا بھی کر دے اور وہ بالکل واضح بھی ہو. ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی تحقیقات کرنی پڑے. تو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے, ہر مذہب کی. دیکھو کوئی بھی اگر ہندو ہے نا, ہندو, تو چند علامتیں ایسی ہیں جو ان میں کامن ہیں, ان سے فوراً پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. اب ہندوؤں میں کچھ بڑے مذہبی ہوتے ہیں, وہ مندر جاتے ہیں, وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کچھ مذہبی نہیں ہوتے, تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں سال میں 1 آدھ دفعہ چلے گئے. اور کچھ بہت ہی لبرل ہوتے ہیں, وہ بالآخر کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن وہ ہولی جو ان کی مذہبی تہوار آتا ہے نا اس کو منا لیتے ہیں وہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا ہولی منانا یا ان کی عورتوں کا ماتھے پہ ٹیکا لگانا یہ ایک ایسا شعار ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوتا ہے, یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوگا. حتیٰ کہ ان میں جو لبرل بھی ہوں گے, جو مذہب کو نہیں بھی مانتے, وہ بھی کچھ نہ وہ بھی ہولی منا لیتے ہیں. تو یہ شاعر کا یہ مطلب ہوتا ہے. کرسچن جو ہوگا, عیسائی جو ہوگا, اس کی سب سے بڑی علامت ہے صلیب. دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہ صلیب کو عزت دیتے ہیں, وہ صلیب کا احترام کرتے ہیں. جو صلیب کا نشان ہے نا اس کا وہ احترام کرتے ہیں. کہیں بھی ہوگا اگر کوئی عیسائی اس صلیب ہی کو نہیں مانتا, پھینک دے, تو اس کا مطلب یہ ملحد ہے, یہ عیسائی نہیں ہے. یہ عیسائیوں میں بگڑا ہوا عیسائی نہیں, بلکہ یہ وہ عیسائی ہے جو جس نے عیسائیت کو ترک کر دیا ہے. تو یاد رکھو, جیسے عیسائیوں کا یہ خاص شعار ہے صلیب کا نشان, ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے کہ ہولی تو منا ہی لیتے ہیں, وہ ٹیکا ان کی عورتیں ماتھے پہ لگا ہی لیتی ہیں, مخصوص ان کے لباس ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسلام کی جو سب سے بڑی علامت قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے نا, سب سے بڑی علامت, بعض لوگ کہتے ہیں توحید ہے. بھائی توحید تو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے نا, وہ شاعر تھوڑی ہے, وہ تو اسلام میں آپ کی انٹری اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی نا, اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے. تو توحید کے بعد یعنی جو سب سے بڑی علامت جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں وہ نماز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کہیں پاسبل تو ہے, ہمارے یہاں تو چھوڑ رہے ہیں لوگ, زیادہ تر چھوڑ ہی رہے ہیں. تو یہ صرف آپ کو یہاں ملے گا بر صغیر میں,
دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. افغانستان میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے, چاہے وہ چرس بھی پیتا ہوگا نا نماز پڑھے گا. سعودی عرب چلے جائیں, شراب بھی اگر کوئی پیتا ہوگا نا عربی, نماز بولو نا کیا ہو گیا پڑھے گا. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں یار میں رائل فیملی میں تھا, وہ ایک شیخ شراب پیتا تھا, نماز کے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ شرابی بھی نمازی ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتے, یہاں والے لوگ ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں, پھر نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کام عجیب وہ نہیں کر رہے, کام عجیب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ اب کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب, قاری سعد نعمانی کا نام تو سنا ہوگا, بڑے مشہور قاری ہیں, اکثر سلام دعا رہتی ہے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنا ہے, ان کی رائل فیملیز میں بہت آنا جانا ہوتا ہے, کیونکہ عرب میں ایک اچھی عادت ہے کہ جیسے بھی ہوں قرآن سے بڑی محبت ہے ان لوگوں کو. عمل میں کوتاہی اپنی جگہ, لیکن قرآن کی تلاوت کے پروگرام اور قاریوں کے ساتھ تعلق یہ عرب میں بہت ہے. تو جو بڑے بڑے مشہور قاری ہیں نا, ان کو عرب کے بڑے بڑے یعنی جو بادشاہ ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو قاریوں کو کوئی لفٹ, کبھی سنا وزیر اعظم نے قاری صاحب کو بلایا, کبھی سنا؟ یہاں وہ رواج نہیں ہے. عربوں میں کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا, تو وہ قرآن سننے کے شوق رکھتے ہیں, ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے, چاہے وہ عمل نہ بھی کریں لیکن سنتے ہیں. مصر میں آپ جائیں, جیسے ہمارے ہاں بسوں میں گانے لگے ہوتے ہیں, ایسے وہاں بسوں میں تلاوت لگاتے ہیں لوگ. اور میں عربوں کے ساتھ رہا بھی ہوں, بہت زیادہ قرآن سنتے. میں نے عربوں کے ہاتھ میں ریڈیو دیکھے, بہت پرانی بات ہے, 20 سال ہو گئے, ہمارے یہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے بہت. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب فارغ بیٹھے تلاوت سننا شروع. ہمارے یہاں تلاوت سننے کا ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے کسی عرب ملک میں جانا ہوا, وہاں رائل فیملی کے کچھ لوگ, تو ایک شہزادہ جو تھا وہ کہیں عیاش ہوگا, شراب کے نشے میں نشے میں مدہوش, اس کو لایا گیا نا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے شاہی محل میں. کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوا, اس کو جیسے ہی لے کر آیا, نماز کا ٹائم نکل رہا تھا, اور اس نے وضو کیا ایسے کر کے نا, جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. ہم نے کہا یار یہ دیکھو, ایک طرف عیاشی دیکھو, نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو اس کو نہیں نکلنے دینا, وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو اپنے آپ سے اسلام کا نام ہٹانے کے لیے مسلمان جلدی تیار نہیں ہوتا کہ اسلام کا نام ہی میرے نام سے ہٹ جائے, جیسا مرضی گنہگار ہو جائے. آپ یہ تو کبھی نہیں چاہو گے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں آپ کو قادیانی لکھ دیں, وہ چاہے گا یہ آپ کو غیر مسلم لکھ دیں؟ بھائی جو بھی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ نام ہی تو رہ گیا ہے اور تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے, تو یہ نام, ہمارے نام سے یہ لیبل نہیں ہٹنا چاہیے. تبھی ہم جب بھی کوئی غیر مسلم بھی ہم سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے, فوراً کہتے ہیں کیا ہے, اسلام. حالانکہ نہ داڑھی ہوتی ہے, نہ جناب اور کوئی ڈھنگ کے اسلام والے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے, لیکن ہے ہم کیا, بولو مسلم ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور اگر وہ کہتے نہیں یار تم مسلم نہیں ہو, تم تو ڈرامے باز ہو, تم تو ہندو ہو, تم اپنی شادیوں کے طریقے دیکھو تو ہندوؤں والے طریقے ہیں, تم ہندو ہو. اگر غیرت ہوگی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بلکہ آتا ہے غصہ, اتنی غیرت الحمدللہ مسلمانوں میں ہے. وہ بھائی تو مجھے ہندو کیوں کہہ رہا ہے؟ اب وہ ہندو جواب میں کہ تو کیا ہندو پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ کیا ہندو انسان نہیں ہوتے؟ آپ بولو وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, انسان بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ مجھے ہندو نہیں کہہ سکتے, اتنی بڑی گالی سمجھی جاتی ہے. آپ مجھے عیسائی کہہ دو. ہمارے ایک دوست ہے, وہ کوئی ایک لڑکا آیا ملنے کے لیے نا, باہر سے آیا تھا, وہ پہچان نہیں گیا, اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور مذہب کا ہے. وہ بعض دفعہ پہچانا جاتا ہے نا انسان اپنے. تو وہ دوست جو تھا میرا, وہ اس نے احتیاط نہیں کی, اس نے کہا آپ کرسچن ہیں یا آپ, اس کو ایک دم اس کو غصہ آ گیا, بھائی میں تمہیں کرسچن لگ رہا ہوں. میں نے بھی اس دوست سے کہا, میں نے کہا ایسے کسی کو اس طرح نہیں بولا کرو یار. حالانکہ وہ بیچارہ ایسا ہی لگ رہا تھا, کوئی زیادہ باعمل مسلمان نہیں لگ رہا تھا وہ, لیکن اس کو غصہ آ گیا کہ یار مجھے کیا کہہ دیا کرسچن. حالانکہ کرسچن ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, انگریز سارے کیا ہیں, کرسچن ہی ہے نا, سارے عیسائی ہیں, بڑے بڑے سائنسدان یہودی یا عیسائی ہیں. اب آپ کو چونکہ عیسائیوں میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور اتنے زبردست, امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے بھائی, اتنے اللہ نے عزت دی ہے, لہذا آج سے میں تم کو معاذ اللہ پیار سے عیسائی کہا کروں گا. آپ بولو بھائی ہم بنگی چماری جو ہے نا, اگر مسلمان ویسے ہیں نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بنگی چمار بھی ہوں, لیکن ہم نام کے ساتھ اسلام کا لاحقہ نہیں ہٹائیں گے. راحت اندھوری کا ایک شعر ہے, مگر ایک ایمان باقی ہے, اسے بڑا یاد نہیں آ رہا مجھے شعر. اس شعر کا یہی مفہوم ہے کہ اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ایک نام رہ گیا ہے. تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے. یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں, 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے. اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا.
بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا، زنا بھی ہو جاتا کسی سے، ہم سمجھتے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا. ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے. مسلمان ہے بھائی، ہاتھ کٹ گیا. مسلمان ہے بھائی، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن کہا، فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے. تبھی آپ دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے. تو اللہ نے منافق کی یہ علامت نہیں بیان کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. پوائنٹ کی بات ہے، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں. اللہ نے منافق کی علامت بیان کی، وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے منافق کی علامت بیان کی، وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. زبان میں 2 نمبری، ہر چیز میں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ منافق نماز نہیں پڑھتا. یہ نہیں کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن نے منافق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ جرم بھی کرتا ہے، رشتہ داری توڑتے ہیں، یہ بھی قرآن نے کہا. منافق کیا کرتا ہے؟ رشتہ داری کو توڑتا ہے. یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتا ہے. ادھر چولیاں لگانا، ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا، فتنہ پھیلانا، اجتماعیت کو توڑنا، مالداروں کو غریبوں پہ خرچ کرنے سے روکنا، یہ سارے کام کرے گا. قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا منافق. یہ نہیں ہے. ارے بھائی، جب اتنے بڑے بڑے جرم کر سکتا ہے تو نماز تو سب سے مشکل چیز ہے نا، مشکل عبادت ہے، تو وہ کیوں پڑھ رہا ہے منافق؟ ارے منافق کو کیا ضرورت ہے؟ جب تم جھوٹ بول سکتے ہو، نبی کے خلاف لوگوں کو ورغلا سکتے ہو، تو نماز بھی گول کر دو. قرآن کہہ رہے نا 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 نا، منافق نماز کا بڑا سخت پابند ہوتا ہے. فویل للمصلین، تباہی ہے ان منافق نمازیوں کے لیے جو پکے نمازی ہیں. منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن کیوں؟ یراؤن، صرف نبی اور صحابہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا وہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر نماز چھوڑ دی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں مسلمانوں جیسا سلوک کرو، ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ، ہماری مسلمان عورتوں سے شادیاں کرو، جب میدان جنگ میں فتح ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو. یہ تمام کی تمام مسلمانوں والی فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے منافق کو بھی نماز باجماعت میں حاضری دینا پڑتی تھی، یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں؟ مسلم ہوں. اور آج پکے مسلمان کو بھی حاضری دینے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں. پکا مسلمان ہوگا، دفن ہونا چاہتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں، اس کام کے لیے اس کو پوری زندگی نماز نہ پڑھے کوئی فرق. بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا یار. نہیں پڑھ پوری زندگی نماز نہ پڑھے. مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نہ اس لڑکی کو ضرورت ہے کہ اپنا مسلمان نمازی ہونا ثابت کرے، نہ لڑکے کو. ویسے ہی نکاح ہو جاتا ہے، چل بھائی. ایسا بے لگام اونٹ نہیں ہوتے جیسے. تو یہ وہ نہیں ہے جو جس پہ صحابہ اور تابعین تھے. یاد رکھو، یہ ہمارا اپنا اسلام ہے جو شاید قیامت میں مسترد ہو جائے، شاید مسترد ہو جائے. تو اس لیے اسلام کی جو سب سے پہلی علامت ہے کہ ہندو جب آپ کو دیکھے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ مسلمان ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے ہی یدعون الی السجود، قرآن کہتا ہے جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ کی ندا لگتی ہے تو یہ اس ندا پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے. 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. یہ علامت ہے سب سے بڑی کہ جو آپ کو فرق کرے گی کہ یہ مسلم ہے اور یہ نن. حرام سے سکون نہیں ملے گا بد نظری کر کے، دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے؟ چرس. ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا، چائے کی کثرت اور کافی، اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں، چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ. آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت، غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں، وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چایوں کے،
یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, ان کو ہر وقت چاہیے, تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے, ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں, چائے سے شروع کیا ہم نے, اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی, اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم, حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے بولو؟ بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ, ڈپریشن کی چیزیں ہیں, یہ عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ مگریٹ کی. بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے, بعض کہتے ہیں مکروہ ہے, ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ, آپ کہیں بھی نہیں. تو یاد رکھو, جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, چرس کا عادی, اب اوپر چلے جاؤ چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ ہیروئن ہے, ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں, جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں, اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے, لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں, نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں, ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں, تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے, ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا, بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے, ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بڑھے گی. جن کو بدنظری کی عادت پڑ گئی, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے, یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود, انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے, وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے, وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی, نہ نہ, وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے, نارمل بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے, وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے, وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, کہتا ہے یہ مولویوں نے خامخواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے, یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے, ختم, ایسا مزہ آ رہا ہے, تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا, کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے, ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا, اب مزہ نہیں آ رہا, دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا, ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے, کوئی اور لگا نا. پھر کوئی اور لگایا, پھر کوئی اور لگایا, اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا, عادی. اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے, پھر میوزک چاہیے. یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے, میوزیکل شو میں جانے والے, ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے, ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالیٰ. ایک بات میں بتاؤں, یہ جو دنیا دار لوگ ہیں مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے, بورنگ. یہ آپ کو لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے. خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا, آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے, انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی. اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں, بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں. تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے پی بھی. اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے, ہم لوگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے, لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ اب شادی میں ہیں کر رہے ہیں, لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں. کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا
بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ اسے سب کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ، کوئی ادھر کلابازی کھا رہا ہے، کوئی ادھر کھا رہا ہے کلابازی اور ناچ رہا ہے، حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی، دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے۔ انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی، کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے، شادی بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں، بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں، خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیکھو ابھی ہمارا بھانجا ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہی نہیں ہے، پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو، جلدی کرو جلدی کرو، دماغ کھایا ہوا ہے اس میں تو پٹنے والا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے۔ آرام سے بیٹھ جائے، جب ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے، اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی۔ مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو، بیان جلدی 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 شادی پہ بیان۔ انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں۔ پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار، گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں۔ گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی، اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک، اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے، وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ مناسب ہے، باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک اچھا ہے۔ تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی۔ انسان کو سکون کے لیے پیسہ، صرف پیسہ نہیں چاہیے، وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کے یہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے سب کچھ۔ یاد رکھو اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو، اللہ والوں کی صحبت میں، تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے، پھر موٹیویشن ملتی ہے۔ صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا، ترغیب دی، خود بھی یتیموں کو پالا آپ نے۔ حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں، حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے، لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے۔ مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں کہ تم کہتے ہو اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے؟ 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں، کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، اور نکاح بھی ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی پال رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے، اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے، توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل، کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو، پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو، لا 50,000 روپے دے، میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے، نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار، گچی پکڑ کے رکھا کرو۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، ناچ رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگ نا بڑے مستحبے بھی ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ، پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا، صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں، تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پیوی نہیں، کہا نہیں، نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں، اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پیوی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات، بغیر ناچے خوش ہے، وہ آئی بس سمجھے، اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف، نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں، نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار، مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں۔ ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو، خود تو خوش ہوتا ہے، بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں، اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے، وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا۔ تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے، مل سکتا ہے، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسان نے خود اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے، یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے، تو اپنی پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں کہ بولتے ہیں، اتنی ضروری ہے، یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ او بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے، اللہ نے حرام بولا ہے اس کو، اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا۔ تو خوب سمجھ لو یہ جو عیاشی کے راستے ہیں، میوزیکل شو، میوزک، ڈرامے، فلمیں،
انٹرٹینمنٹ یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. او بھائی یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے؟ سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہو گیا بھائی؟ جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا, جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے, اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو کیا سارا دن پیتا رہے گا؟ یہ ایسے ہی کیا سارا دن موسیقی سنتے رہو گے؟ تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے, گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے, یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے, عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے. ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے؟ اللہ کی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ. تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو. وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے, آپ نہ جان نہ پہچان, اور آ کے بیٹھ جائے, آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ دی جائے, میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آگے بیٹھ, کبھی یوں گزارے ہو گیا آپ کا, یہ جائے گا کب, اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے, آپ نے اٹھ بھی نہیں سکتے, ٹینشن دیتا ہے نا وہ. اس کو کہتے ہیں وحشت. جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں. بلی پالتو جانور ہے, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, واہ بھائی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں. مرغی پالتو ہے, لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے, کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا. شیر آ گیا ہو, کتنا کیوٹ ہو بھائی, ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو. میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا, مجھے لے گئے کیج میں, کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا کچھ. تو کہتا ہے مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں پیار کریں. میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا, لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر. اس کی پیار محبت آپ ہی کریں. اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے, ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, اشدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے. کوئی انسان کے بچے بنو یار, کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشتناک جانور ہے, ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے, سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. کوئی انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا, وہ کچھ وہ کرے گا کچھ نیا. وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا, وہ بندر پالے گا, آپ بچے پالو. اور کیا پالو؟ آپ جانور پالنا ہے, حلال جانور پالو. حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی, آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ, اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں. 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی, دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی. ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے, اس کے نیچے انڈے رکھے, تیسری. اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے. اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے, وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی. وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ, ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی, ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں, اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا, اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی, تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں, بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا. اماں کو کیا ہو گیا؟ اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے, گھوڑے ہو گئے, ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے. سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں بیان کی نا, جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ, اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا میں, بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا, لیکن جو میں نے جہاں سے موڑا تھا نا وہ جگہ کون نہیں, وہ تو بات وہ تو مجھے پتا ہے, ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے. چلو چھوڑو. ہاں وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے. کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی, تو وہ پاگل ہیں. ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز, اینیمل لورز. یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں
جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں, وہی نہیں پیدا کر رہے تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے, ان سے محبت ملے گی, گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے, وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں, گورا آخرت کو نہیں مانتا. یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے, کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا. تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں, وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا, تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟ ٹینشن میں, کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن. یار کدھر آ کے پھنس گئے ہم. بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت, یار یہ گزرے گا کب, ختم کب ہوگا. ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے. کھلے عام کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں. لوگ تانے دیتے ہیں اس کے, ابھی تو رمضان میں یہ کر رہا ہے. تو یار یہ گزرے ٹینشن ہے یار. ایسی وحشت لوگوں میں ہم نے دیکھی. اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے, غیبت نہیں ہے, ان بہت پرانی بات ہے, کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, اذان ہوئی, وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی. ایسے نا بھاگ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتا چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے. اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ. یار اب تو آ ہی گئے ہو, اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا, مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے, کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے, یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو, وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی, بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے, دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں, ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری زندگی گزر گئی, مسجد سے وحشت ہے ان کو, گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی. ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا, دوسری عبادت کی ٹینشن. عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو, اللہ کا نام لینے کو, لیکن اللہ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا, مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی. اللہ سے دوستی ہو جائے. دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, جن کا نماز میں دل نہیں لگتا ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کیا کر لیں؟ 50 کم کر دی, پہلے 100 بتاتا تھا. 100 رکعتوں کی نیت مان لو, ایسی کی تیسی. 100 رکعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اٹھوں گا, اور تسلی سے پڑھو 100 رکعتیں. آپ 100 کے بجائے 50 کر لیں, زیادہ ہو جائے گا میرا خیال. آپ دیکھیں جب یہ عمل بار بار ہوگا نا تو آہستہ آہستہ نماز میں لذت ہو جائے گی. اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کی عادت ڈالیں, بچوں کو عادی بنائیں. تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں, نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں, کچھ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟
آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے، بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا، پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے کبھی کتاب لے کے بھی بیٹھ جایا کر. کہتے ہیں نا ماں باپ، ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں، بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو. تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں مانکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں، اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہا ہو، ارتغل چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن. اب مجھے وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا. دو بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں، 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی، بڑی فرما بردار، دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے. گلاس سامنے آیا، اٹھا کے لات ماری تو کدھر سامنے رکھ، اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا، گردن مار کے پھینک، بہت شور کر رہی ہے، یوں گردن گھما، تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں، اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا، لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں، پہلے کرنے کی چیز. ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں